حضرت علم کی طرف نہیں آئے، علماء کی طرف نہیں آئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 77 سال گزر گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی آج تک۔ یہ تو حضرت اب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج ہال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟ بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا، ایک نکاح پہ، میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں، شادی کھا کے جاؤ، کھانا کھانا ہے آپ نے، تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت۔ تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت، کھانا درمیان میں رکھا تھا، آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا ہے۔ وہ کھیر بھی پڑی تھی، اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا، لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد نہیں لبنا کوئی۔ میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس۔ اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں، کسی دعوت پہ جائیں، تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے؟ اتنا کا میٹھا، اتنا بس کھانے والی چیز ہے۔ لیکن دیکھ کے دکھ ہوا، ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی، کھانا بھی اینڈ پہ تھا، کھانا بھی اتنا تھا، لیکن کیا ہے، تربیت ہی نہیں ہوئی قوم کی۔ بڑے بڑے پروگرام، لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 77 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے۔ کہ قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اے نہیں کرنی، کیونکہ یہ گلاس سانجھا ہے، یہ راہ گزرا نے پینا ہے، مسافر نے پینا ہے، آندے ہیں جاندے نے پینا ہے، اس گلاس نو چھیڑنا۔ 77 سال گزر گئے حضرت، آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا، چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن رب دا کار ہے اتنے تے کدی بھی کرنی۔ وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے، نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے، اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وہ کچھ تم کچھ، ان کا کردار کیا تمہارا کردار کیا۔ اس لیے حضرت دین دی طرف آؤ، قرآن دی طرف آؤ حضرت۔ کڑے کڑے رونے، میرے اعلیٰ حضرت نے ایک مہینے میں قرآن یاد کیا، بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا حضرت۔ حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت، فرمایا 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیتا ہے۔ لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سفری بندہ ہونا، سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے، فلیکس پہ کیا لکھا ہے؟ بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں؟ 7، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف 1۔ جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گلا؟ پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام، باقیاں دے کلام بعد ہوتے، لیکن اسی انہوں نے دسیا نہیں، رب دا کلام تے باقیاں دے کلام۔ اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے۔ ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا، لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا۔ ہمارے بچے نا بازار نکلے، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے گی، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے۔ پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیر، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا، اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے میں، تو اگر ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں۔ حالا معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں ہے۔ صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں۔
لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں نے کہا نہ چڑھو، لیکن تکلیف ہوئی، لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی وہ لوگ ہی وکھرے، ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے۔ اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے، واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ مجھے بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی بندہ آیا تو آگے عرض کرتا ہے حضور فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے۔ تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں تو پتا ہے۔ اے حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا ایک جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے۔ سانو اور کسے گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے، میں بول رہا ہے والی گلی کی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کی خادم ہے زید، کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی۔ جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا، میں کہ جی زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے جی زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے جی زید۔ کہتے ہیں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لگ گئے۔ روز پوچھتے، صبح پھر بھول جاتے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں۔ کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی۔ حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یعنی کہ نہیں پسند۔ کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد، ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد۔ تو فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے گزر۔ دکھ ہے بھی حضرت سانو سارے ہی پتہ ہے، بھول گئے تے اللہ دے رسول بھول گئے، فکر اعلیٰ حضرت ہے ہی انہیں جانا، فکر صدر و شریعہ ہے ہی ہے انہیں جانا، انہیں جانا۔ آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، بڑے لوگوں نے تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ نے تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخار ہے۔ مینوں کسی دی پوچھ نہیں ہونی، مینوں پوچھ میری ہونی۔ اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں۔ بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتیں لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے۔ پتر کتنی قریبی چیز ہے، لیکن پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہا ہے، اولاد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والے دھیان رکھنا ہے، اپنے مال تے اپنی اولاد نال لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جاؤ۔ اللہ اور اللہ کا رسول پہلے، بس باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ تو باقی حضرت جی نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے، انہاں نہیں دن ب دن پریتاں ودائیاں تے ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے۔ 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا، جنازہ لے جان گے۔ جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں، یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے سن کروں سناؤ ہو کنوں کنوں بھلا دعا ہوگی۔ آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے حضرت، آتی نہیں دعا کوئی، پیچھے کلو رہتے۔
چلو ٹھیک ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. لیکن دھوکے، جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹھہرنا نس جان گیا. میں قبر چ کلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے، یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے. ایہی لگدا ہواں گا نا، میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے. نہ کچھ بھی نہیں. گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا؟ روٹی کھادی ہے. ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا، چول ٹھنڈے نے، گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی ہے، بوٹی انہوں دینی ہے، شروع ہو جانا. 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد. منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے، بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی. فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول. ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے. حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا. اینا نال کیتا، اینا نو راضی کیتا، اینا نو خوش کیتا، چھڈ کے ٹر گئے، چول کھان ڈے نے. اور فرشتے آگے کی کہندے نے؟ مر تیرا رب، تیرا دین. نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت، یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے. آج جو آپ تیار کریں، جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو، اس ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب. جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں ہے حضرت اسی اوتے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. ہاں جی، مزہ تو تب ہے بندہ اوتے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مزہ تے تاں ہے نا حضرت اگوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب آہو لا ادری، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں. آج وقت ہے حضرت، آج اپنا اپنا سلسلہ پکائیے. میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا، آپ نے فرمایا عذر بہانا چلدا نا تے جو آکھے سو کریے، آخر نو جے ٹرنا کانوں کل کل مریے. جنہوں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا؟ فرمایا میری قبر عام قبروں سے ذرا گہری کھودنا. عرض کی تھی حضور ہو کیوں؟ فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. حضرت مسجد نال پیار، مدارس نال پیار، علم نال پیار، علم والے نال پیار. ایک نیک بات، بلکہ میں کہوں گا اتنی محبت سے پڑھیں، اتنی محبت سے پڑھیں اور اتنی توجہ سے پڑھیں کہ بیٹھے آپ فیصلہ آباد ہے لیکن پہنچا مدینہ پاک جائے. اور پہنچ سکتا ہے بندہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، خیال میں بڑی طاقت ہے. حضرت وہ اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا نا، کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف،
دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. اب کیا اس وقت دل سینے میں نہیں تھا؟ سینے میں ہی تھا، لیکن بس خیال میں طاقت ہے بڑی حضرت. تو کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں ہم کرتے اس لحاظ سے، اس لیے یہ ساری چیزیں اب ہم سے چھن گئی ہیں. اس لیے 2 بار پڑھنا ہوتا ہے. بس گزارش ہے کہ 2 بار ہی تو سونا کر کے پڑھے کرنا. ٹھیک ہے؟ آپ کا ذکر ضروری ہے یا دیواریں دیکھنا ضروری ہے؟ آپ کا ذکر ضروری ہے کہ پنکھے دیکھنا ضروری ہے؟ سونا کر کے. پتہ نہیں ہم کیوں وہاں تک نہیں پہنچ سکے. ہمیں تو پنکھے اور دیواریں سوج رہی ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے ہیں. فرماتے جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر کوئی اور ذکر نہیں ہوتا. اسی بس آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے توجہ، آپ نے فوکس. پھر دیکھیں حضرت یہ ذکر مبارک کرتا کیا ہے. اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے؟ بس نام محمد نے سجا رکھا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. لیکن بس یہ باتیں کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں. عمل والا معاملہ یہ کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. ہم تو اقبال سے 100 سال اور آگے ہیں. لیکن حضرت صاحب کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے، سچ مچائے مچ. اور ہمیں تو ویسے بھی عادت پڑ گئی ہے تعریفوں کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوشامد کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوش رہنے اور خوش کرنے کی. تو کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے حضرت. جی آزاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. اس لیے آئیں اس جانب اور مزہ لیں. دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا. کیا لکھا؟ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. میٹھا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں یہ میٹھا محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم نام تو ان کا لے رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھ ہم سچے کب لے رہے ہوتے. حالہ آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے نہیں ہوتا ہے محسوس. تو جی تسی نہیں منو گے تو مننا گا میں بھی کوئی نہیں. کیونکہ جس دن ہمیں یہ میٹھا محسوس ہونا شروع ہو گیا تو پھر ہر شے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. تو پھر اس کی دلیل کیا ہوگی؟ پھر ہم نے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا. کوئی گالی دے گا، کوئی غیبت کرے گا، ہم نے کہنا چھڑ یار چل انہوں دا نام لے کے منہ میٹھا کریے. لیکن کوئی منہ میٹھا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہے ہمیں. اس لیے بس کہیں محفل میں چلے گئے تو بس پڑھ دیا. لیکن جن کو میٹھا محسوس ہوتا تھا وہ کیا؟ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھا ہے، لیکن محبت اور زیادہ تھی تو اور زیادہ رنگ کھلے حضرت. یہ کہہ رہے ہیں میٹھا ہے، لیکن میاں محمد بخش صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر، کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں. وہ کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد. میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں. اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں. تو یہ آپ جتنی توجہ ہوگی، جتنی محبت زیادہ ہوگی، اتنی رنگ کھلیں گے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ جب بھی آپ کا نام لینا ہو سونا کر کے لیں. توجہ، دھیان، محبت، ذوق، شوق. پھر دیکھو حضرت یہ نام کیا کرتا ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. آئیں اس جانب حضرت اور اتنا سونا کر کے یہ نام لیں کہ لیں زبان سے لیکن دل اور روح میں یہ نام مبارک اتر جائے. نہیں جا رہا، نہ دل تک جا رہا ہے اور نہ ہی روح تک جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے. جس نے یہ نام مبارک دل اور روح تک چلا گیا پھر تانوں پتہ ہی نہیں لگنا کہ میں آ جانی ہے. یہ جا رہا کیونکہ ابھی دل پہ کسی اور کی جاگیر، ابھی دل کسی اور کی جاگیر ہے. اسی لیے ہمارے حلیے، ہمارے چہرے بھی اسی طرح کے ہیں
کہ دل جس کی جاگیر ہے، جیسا وہ چاہتی ہے ہم نے ویسے اپنے اپنے چہرے بنا رکھے ہیں، لیکن جس دن اس دل کو نبی علیہ السلام کا ذکر میسر آ گیا تو پھر تانوں پتہ ہی نہیں لگنا حضرت ہے کیویں آ جانی ہے، تانوں پتہ ہی نہیں لگنا ہے کیویں آ جانی ہے، کیونکہ ابھی وہ جاتا ہے دل تک حضرت۔ میں اکثر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھنا اللہ حضرت جن کے نام پہ چلو آج ہم بیٹھے ہیں، جن کا مبارک خاندان آج ہمارا موضوع ہے، تو اللہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور ہے۔ اللہ حضرت کہتے ہیں جس دل کو ان کی یاد میسر نہیں، وہ کو دل ہے، وہ تو نہیں دل کو، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ بات دل تک جانی چاہیے، لیکن کیونکہ ایک سبق پہلے سنایا ہے، ایک یہ سنا رہا ہوں، ایک اس کے بعد میں نے سنانا جا کے، جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں، کیونکہ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی، بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے بات ہے، مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور، لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں گانوں کا، اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، لیکن پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا، لیکن ہمت کرے کون؟ حضرت ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کر دے۔ اور کیونکہ زیادہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت، تو ہمیں بھی صبر آ جائے، اپنا سارا کچھ پوچھتے ہیں، گھما پھرا کے آج کل ہر بندہ مصباحی صاحب کوئی وظیفہ دسو، پیسے آن، تو میں سارے نو کہنا میں جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں آپے نہ پڑھ لیندا پہلے، جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں پہلے آپے پڑھتا کتے بہ کے۔ پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے۔ فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی حضرت۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی، اتنے تو بس یہی ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اتنے تو ہے ہی نہیں اس طرح کا کچھ بھی، ادھر تو بھائی یہی لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اتنے تو ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن 77-78 سال ہو گئے پاکستان بنے، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے،
لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب، فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ جنت علی کی مشتاق، جنت علی کی مشتاق ہے۔ رو رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا، ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے، حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے۔ اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کناں دے مزے لے کچھ نہ ملا لے پاسے آئیے۔ آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی۔ اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ، سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں، بہت سوکھا ٹاپک۔ لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا۔